أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر. اور آپ یاد کیجیے ہمارے بندے ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قوت والے اور بصیرت والے تھے. بلا صبح ہم نے ان کو خالص کیا تھا دار آخرت کے ذکر کے لیے اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک البتہ برگزیدہ بہترین بندوں میں سے تھے. اور آپ یاد کیجیے اسماعیل یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کو اور یہ تمام کے تمام بہترین بندوں میں سے تھے. یہ نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خبر جو یہ اپنے ان بندوں کی فضیلتوں کے بارے میں ان کو رسول بنا کر بھیجا اور عبادت گزر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اس سے مراد عمل صالح، علم نافع اور قوت عبادت میں اور کامل بصیرت ہے. ابن عباس نے فرمایا اولی الایدی یعنی قوت والے، والابصار یعنی دین میں سمجھ. امام مجاہد نے فرمایا اولی الایدی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں قوت، والابصار یعنی بصیرت حق بات میں. امام قتادہ بن شدی نے فرمایا کہ ان کو قوت دی گئی تھی عبادت میں اور بصیرت دی گئی تھی دین میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. امام مجاہد نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بنایا تھا کہ وہ عمل کرے آخرت کے لیے اور ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو. اور امام مالک بن دینار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دی تھی ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو اور اس کے ذکر کو اور ان کو خالص کر لیا تھا آخرت کی محبت کے ساتھ اور اس کے ذکر کے ساتھ. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دار سے مراد جنت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے لیے خالص کر لیا تھا ان کے جنت کے ذکر کرنے کے ذریعے سے. ابن زید نے فرمایا کہ ان کو ان کے لیے خاص طور پر افضل شی بنائی تھی دار آخرت میں. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ یعنی پسندیدہ برگزیدہ بہتر تھے، پس وہ بہتر پسندیدہ تھے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. تحقیق کے کلام گزر چکا ان کے واقعات کے بارے میں، ان کے خبروں کے بارے میں سورہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں جس نے بے نیاز کر دیا اس کو دوبارہ بیان کرنے سے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ھذا ذکر یعنی یہ فصل ہے، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرے. امام سدی نے فرمایا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اگلے مسائل ذکر کیے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کے، اسی میں اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا اضافہ ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور ہے، بہت تفصیل آ چکی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام آپ ہی کی نسبت سے اور یعقوب علیہ السلام بھی اولی الایدی والابصار ہاتھ والے، قوت والے اور ابصار بصیرت والے. مختلف مفسرین نے اولی الایدی کی الگ الگ تفسیر کی. حضرت ابن عباس نے اولی القوہ فرمایا اور ابصار سے مراد فقہ فی الدین فرمایا. مجاہد نے بھی اللہ کی اطاعت میں قوت اور ابصار سے مراد دین کے اندر صحیح سمجھ رہنمائی. سدی اور قتادہ نے بھی یہی فرمایا عبادت کے اندر اور بصرن فی الدین. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سا جملہ فرمایا قوت علمیہ اور قوت عملیہ. تو قوت عملیہ اولی العید اور ابصار سے قوت علمیہ. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ان کے دلوں میں سب سے بڑا فکر تھا تو وہ آخرت کا. معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا فکر اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک اس کو فضیلت میں ذکر کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کو اس سے نوازا جا رہا ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو بنایا ہی اس طرح تھا کہ آخرت کی فکر کی بنیاد پر وہ آخرت ہی کی دنیا میں لگے ہوئے تھے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اسی طریقے سے لا ہم الا ہم الآخرہ. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دنیا کی محبت ہی ان کے دل سے نکل چکی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکرہا وذکرہا واخلصہم بحب الآخرہ. آخرت کی محبت ایسی ڈال دی تھی. دونوں چیزیں، دنیا کی محبت کا نکل جانا اور آخرت کا آ جانا، دونوں ضروری. وقال سعید بن جبیر یعنی بالدار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار ای بالدار. جنت کے ساتھ ان کو خاص کیا اس لیے کہ جنت والے عمل ہے تو جنت ہی ملے گی. اخلصناہم لہم بذکرہم لہا. ان کا ذکر آخرت کے لیے، جنت ہی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین فرما دیا تھا. اور بھی دوسرے حضرات نے دوسری چیزیں فرمائی.
آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر والیسع وذل کفل، حضرت الیسع کا بھی ذکر آ چکا ہے اور ذل کفل کا بھی آ چکا ہے۔ حضرت الیسع کو حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا، کچھ تفسیر کی کتابوں میں یہ ہے، اور ذل کفل کے متعلق لمبا چوڑا قصہ ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیحاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں، اور اسی طرح علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض القرآن میں، اور اسی طرح ایک نئی کتاب آئی ہے اطلس القرآن، اس کے اندر بھی انہوں نے نقشوں کے ساتھ وہ جگہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا نقشے کے ساتھ ان کو بتلایا۔ ذوالکفل کے متعلق الگ الگ روایتیں ہیں، الگ الگ اقوال ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیحاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے سلسلے کے کچھ واقعات ذکر کیے۔ ایک لطیف سا اشارہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالکفل پر کیا ہے، اور وہ اس سے کچھ، چونکہ حضرت جس علاقے میں رہتے تھے وہیں قریب کے اندر بہار کے اس علاقے کے اندر کپل وستو نگری، جو بودھ لوگوں کا سب سے بڑا مذہبی مقام سمجھا جاتا ہے، ان کی جو تعلیمات ہے وہ بھی بظاہر یہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے ان کے متعلق جب یہ جملہ لکھ دیا حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مفسرین نے بہت کچھ اختلاف کیا، اور حقیقی بات ہے محض کپل وستو نگری یہ جو لفظ ہے ہمارے یہاں ہندی میں، اس کی نسبت سے ذوالکفل اور پھر اس سے گوتم بدھ کو مراد لینا، جبکہ ان کی تعلیمات کے اندر خدا کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ بدھ لوگ خدا کے وجود کو نہیں مانتے تھے، خود گوتم بدھ بھی نہیں مانتے تھے، اور اب جو ان لوگوں نے خود بدھ کو خدا بنا دیا، یہ ان کی طرف سے زیادتیاں ہیں۔ تو ذوالکفل سے یہ جو لطیف اشارہ حضرت مولانا فرمانا چاہتے تھے، ان کی تعلیمات کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے ان کی تعلیم صحیح ہم تک نہ پہنچی ہو، اور صحیح تعلیم ان کی وہی ہو جو مولانا مناظر حسن صاحب نے بتلایا، اس لیے کہ یہ بدھ لوگوں کے مت میں بھی تشریف لے جاتے تھے کبھی کبھار، اور اس طرح کی معلومات حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا نے تھوڑا سا اشارہ نبی الخاتم میں کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس پر اس زمانے میں کافی ہنگامہ کیا، تو اصل تو یہ عربی لفظ ہی سمجھا جائے، ذوالکفل قرآن نے بھی خود بوجھ والا، اور پھر اس کے اندر جو ان کی طرف قصے منسوب ہے دو تین کہ پہلے کیسے تھے بعد میں کیسے ہوئے اور کیا واقعہ پیش آیا، تو عموماً مفسرین نے اس میں اجمال ہی سے کام لیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پورا قصہ ذکر کیا ہے معارف القرآن میں، لیکن یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہے، اس لیے بس اتنا ہی قصصنا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ کا قصہ ذکر کیا کچھ کا نہیں کیا، وکل من الاخیار، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو رہا ہے کہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے پسندیدہ فرمایا، اور اس کے ذریعے مکہ کے مشرکین کو یہ بتلا دیا کہ تم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو یہ نبیوں کا ایک تسلسل ہے، ایک نہیں ہے، ہماری طرف سے اتنے انبیاء کرام بھیجے گئے اور سب ایک ہی مقصد کے لیے بھیجے گئے، اولی الایدی والابصار بھی ان کو رکھا گیا، اور مصطفین الاخیار ہماری طرف سے ہے، کل من الاخیار، اس سے پہلے ان حضرات کے لیے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ فرمایا، اور ان کے لیے بھی مجموعی طور پر سب کو شریک کر دیا، کل من الاخیار۔ وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرة الطرف أطراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اور یقیناً متقیوں کے لیے البتہ اچھی جگہ ہے اور ہمیشہ کی باغات ہے، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ اس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور وہ اس میں منگائیں گے بہت سے میوے اور شراب، اور ان کے نزدیک اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیہ اور حمومت کھلے ہوگی۔ اور یہ وہ وعدہ ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے، یقیناً یہ البتہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے اپنے مومن بندوں کے اپنے سعادت مند مومن بندوں کے بارے میں کہ ان کے لیے دار آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے اور وہ لوٹنے کی جگہ اور پلٹنے کی جگہ ہے۔ پھر اس کی تفسیر فرمائی اپنے اس قول کے ذریعے سے جنات عدن یعنی ہمیشہ کے باغات، مفتحۃ لهم الابواب، الف لام یہاں پر اضافت کے معنی میں ہے، گویا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے کھلے ہوں گے ان کے دروازے، یعنی جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے اس کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اور تحقیق کے جنت کے 8 دروازوں کے ذکر میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہے مختلف طرق سے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان متکئین فیہا، کہا گیا کہ وہ 4 جانوں بیٹھیں گے 4 پائے پر سجائے ہوئے کمروں میں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، یعنی
जब भी वो तलब करेंगे तो वो पाएंगे और हाजिर पाएंगे उस चीज को जिसका उन्होंने इरादा किया। वो शराब यानी जौन सी भी किस्म की शराब वो चाहेंगे तो उसको लेकर खुदाम उनके पास हाजिर हो जाएंगे। बिअक्वाबिन व बारिक़ व कअसिन मिन मईन व इंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ यानी उनके शोहरों के अपने शोहरों के अलावा से, बस वो नहीं देखे कि अपने शोहरों के अलावा की तरफ अक़रब यानी सिन्न उम्र में बराबर बराबर होंगे। हाज़ा मा तुअदून अल-यौमिल हिसाब यानी ये वो है जिसका हमने जिक्र किया यानी जन्नत की सिफात। और आपको मौसूफ सिफत मिलकर इशारा मुशामिल मिलकर मुब्तदा हादल लदी ज़करना मिन सिफतिल जन्नह, ये जो जन्नत की सिफतें हमने जिक्र की, ये जो जन्नत की सिफतें हमने जिक्र की वो अल्लती वादा, यहाँ से अब खबर ये अल्लती वो है जिसका अल्लाह ने वादा किया था अपने मुत्तकी बंदों से कि वो उसकी तरफ जाएंगे उनके दोबारा जिंदा होने के बाद और उनके अपनी कब्रों से खड़े होने के बाद और उनके जहन्नम से महफूज होने के बाद। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया जन्नत के बारे में कि उसके लिए खत्म होना नहीं है और न जवाल है और न इंतहा है और न खत्म होना है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद, ये ऐसा ही है जैसे कि बारी तआला का फरमान अताअन गैर मजजूज़, और जैसे बारी तआला का फरमान लहुम अज्रुन गैर ममनून यानी मुनक़ता नहीं होगा, और जैसे बारी तआला का फरमान उकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा तिल्का उक़बल लज़ीना तक़व व उक़बल काफ़िरीन अन्नार यानी उसके फल दायमी होंगे और उसका साया, ये अंजाम है उन लोगों का जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया और काफिरों का अंजाम जहन्नम है। और इस सिलसिले में बहुत सी आयत है। इन्ना लिल मुत्तकीन लहुस्न माब, ऊपर मुत्तकियों का जिक्र फरमाया तो फौरन अल्लाह पाक जब भी अंबियाए किराम या नेक और साले बंदों का जिक्र फरमाते हैं उसके साथ जन्नत का जिक्र करते हैं, और मुशरिकीन और नाफरमानों का जिक्र करते हैं तो जहन्नम का भी उसके साथ जिक्र आ जाता है। इससे पता चला कि किसी चीज़ की फजीलत और फिर उसके बाद उस चीज़ की रग़बत दिलाने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला और भी चीज़ें जिक्र फरमाते हैं। तो इन्ना लिल मुत्तकीन, यहाँ मुत्तकीन फरमाया और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम मुत्तकीन के सबसे बड़े सरदार, बेहतरीन ठिकाना है लहुस्न माब जन्नत अदन, हमेशा की जन्नत, जन्नत आदन, उसकी जो जन्नत के 8 सिफात कुरान करीम में अलग अलग जगह पर जिक्र किया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको तफसील से अलग अलग मकामात पर नकल किया है। मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, उनके दरवाजे उनके लिए खुले हुए होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की रिवायत गुजर चुकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, फलाने को फलाने फलाने को फलाने दरवाजे से लाया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा होगा जिसको 8 दरवाजों से, तो आपने फरमाया कि आप उनमें से होंगे। मुत्तकीन फीहा, जन्नत की नेमतों के सिलसिले में जो चीज़ें जिक्र की है, अलग अलग मकामात पर जन्नत की अलग अलग सिफात जिक्र की, तो एक चीज़ को किसी जगह इजमालन जिक्र किया या कभी कमीयतन जिक्र किया और दूसरी जगह कैफियतन जिक्र किया। एक जगह पर उसकी एक सिफत को जिक्र किया, दूसरी सिफत को इजमालन रखा, दूसरी जगह उसी दूसरी सिफत को तफसील से जिक्र किया। तो कुरान करीम की मुख्तलिफ आयतों में जन्नत और जहन्नम के जिक्र कसरत से किए गए हैं। जन्नत की नेमतों का और जहन्नम की जो हजीमतें और परेशानियाँ होगी, अजाब की जो शक्लें होगी, उन तमाम को मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जज़ाउल आमाल, वो इसीलिए बतलाई कि आमाल की जज़ा भी बतलाई जाए। हज़रत मौलाना अली मियां नज़ी रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह बयान के लिए जा रहे थे, हज़रत मौलाना साहब वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहुँचे इलाहाबाद। हज़रत ने पूछा कि किस पर बयान करोगे। हज़रत मौलाना ने जो मौजू था उसको जिक्र किया, तो उस पर हज़रत मौलाना ने फरमाया कि मौलाना शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कि जन्नत और जहन्नम का तज़किरा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह पाक ने अपनी किताब में कसरत से इसका जिक्र किया है। इसलिए बयानात और अपने मवाइज़ में जन्नत और जहन्नम की नेमतों को जिक्र करना ये कुरान करीम की सिफत है। बार बार कुरान वाज के अंदर इसको जिक्र करता है। तो ये भी मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे अंजाम को बतलाना और दूसरी नसीहतों में भी ये भी किताब व सुन्नत से साबित है। यदऊन फीहा बिफाकिहतिन कसीरतिन, वो इसके अंदर मंगवाएंगे, अपने खादिमों के साथ हशम के पास मंगवाएंगे। महमा तलब, जब जब भी वो तलब करेंगे पाएंगे। वाहज़रू कमा अरादू, जैसे ही चाहेंगे वो फौरन वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। है रिवायत के परिंदा ऊपर उड़ रहा होगा, जन्नती तमन्ना करेगा, फौरन बुन जाएगा और सामने आ जाएगा। इसी तरीके से कुतुफ़ुहा दानिया, जैसे आगे आयत में आ रहा है कि वो खुद टहनियाँ उसकी तरफ आएंगे, फल उसकी तरफ आएंगे। शराब, जन्नत की नेमतें शानदार, खितामुहु मिस्क भी फरमाया, जंजबील फरमाया। मिनई अनवाई शाऊ, जन्नत की जिस नौ और जिस कैफियत को, इसीलिए फरमाया माला आइनुन रअत वला उदुनुन समिअत। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं वऊतू बिही मुतशाबिहा, पहले पारे में जो आई है जन्नत की नेमतें, तो ये फरमाते हैं वऊतू मुतशाबिहन में कि मुतशाबिह जो है वो सिर्फ शक्ल से है, अंदर के मज़ा और अंदर की तामीयत वगैरह वो दूसरी होगी।
بأكواب وأباريق وكأس من معين، چونکہ شراب پینے کے مختلف زمانے رہے اور مختلف پیالوں میں مختلف برتنوں کے اندر لوگ اس کو پیتے تھے۔ جنت کی شراب کے متعلق فرمایا کہ اس میں آبخورے بھی ہوں گے، طوطی والے بھی ہوں گے، بغیر طوطی کے بھی ہوں گے، ہاتھ سے دستہ پکڑنے کا بھی ہوگا، جیسے جوس وغیرہ پینے کے لیے، فالودہ پینے کے لیے جس طرح گلاس الگ الگ قسم کے آتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ، اور یہ تو دنیا ہے، وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، قاصرات اور مقصورات۔ قاصرات یہ اعلیٰ درجہ ہوا، خود اپنی طرف سے ہی ان کا قصد ہے عن غیر ازواجہن، کہ شوہر کے علاوہ کسی سے بھی نگاہ کو نیچی رکھے، قاصرات رکھے۔ اور مقصورات یہ جنت کی دوسری قسم جو ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سے جو دوسری اس کے بعد جو وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اس کی طرف اشارہ۔ فلا یہ متوجہ نہیں ہوتی اپنے شوہروں کے علاوہ کی طرف، یہ عورت کی صفت ہوتی ہے۔ اطراف عمر اور زمانے کے اعتبار سے ہم عمر ہوگی۔ ہم عمر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اور ان کی عمر ایک ہوگی، ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے ہوں، اس کا تصور نہیں ہے، اس کی گفتگو نہیں ہے، تو جنت کا مسئلہ ہے۔ اور یہ تو جنت کی حوروں کے متعلق صفات بتلائی جا رہی۔ هذا ما توعدون لیوم الحساب۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جنت کی نعمتیں تو ذکر کی، ترغیب دلائی، لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو پھر دوبارہ لیوم الحساب کا تصور کروایا اور یہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں وہ ہے جن کا تم کو حساب کے دن کے لیے، جنت کے اندر جانے کے وقت کے لیے تمام صفتیں جنت کی ان کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ نے اپنے نیک صالح بندوں کو اس کا کیا، اور وہ قیامت کے بعد ان کو اپنی قبروں میں بھی سلامت رہیں گے، اور پھر اس کے بعد وہاں بھی ان کو سب کچھ ملے گا۔ پھر خبر دی اللہ پاک نے کہ لا فراغ لہا ولا زوال۔ سن چکے ہیں جنت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور کا ایک دانہ بھی اگر اتر جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور سب اس سے یہ ہوں گی۔ تو جنت بھی باقی اور جنت کی نعمتوں کو بھی بقا، دنیا کی نعمتوں کو بھی زوال، اور دنیا کی نعمتوں کے اندر لذت بھی نہیں، اس لیے کہ فانی چیزوں میں لذت نہیں ہوتی۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، کبھی بھی اس کو ختم ہونا نہیں ہے۔ دنیا میں تو موسم نہ ہو تو وہ چیز نہیں ملتی ہے، جنت میں یہ سوال ہی نہیں آئے گا۔ اور جنت کی نعمتوں کے متعلق خود فرما دیا من ماء غیر آسن وانہار من لذۃ للشاربین عطاء غیر مجذوذ۔ بار بار اس قسم کا جملہ آیا ہے، یہ اللہ کی بخشش ہے، منقطع نہیں ہوگی۔ جزن کا معنی قطنا ہے، تو یہ کٹے گی نہیں۔ اسی کی دوسری آیت میں تشریف فرمائے اجر غیر ممنون، ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رہے گا اور کوئی احسان جتلایا نہیں جائے گا۔ اکلھا دائم، ان سے بھی اسی کی طرف اشارہ۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم اہل النار۔ یہ ہو گیا، اور بلا صبح شرکسوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، بس یہ بری آرام کی جگہ ہے، یہ عذاب ہے، چاہیے کہ وہ اس کو چکھے، گرم پانی اور پیپ، اور اس کے مانند دوسرے قسم کے عذاب ہوں گے۔ اور یہ ایک جماعت ہے جو داخل ہونے والی ہے تمہارے ساتھ، ان کو خوش آمدید نہ ہو، بلا صبح وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا بلکہ تم کو خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی وہ جس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، بس یہ اس کو جہنم کو تم ہی ہو کہ جس نے جہنم کو ہمارے لیے تیار کیا ہے، بس یہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جن لوگوں نے تابع کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جن لوگوں نے ہمارے لیے اس کو تیار کیا ہے، اس کو آگے کیا ہے تو ان کے عذاب میں اضافہ کیجیے جہنم میں۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں ایسے ان لوگوں کو جن کو ہم برے لوگوں میں سے شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا ہے یا ان سے ہماری نگاہیں پھر گئی ہے؟ بلا صبح یہ حق ہے جہنمیوں کا جھگڑنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت مندوں کے انجام کو بتلایا تو اب بیان کیا بدبختوں کے انجام کی حالت کو اور ان کے ٹھکانے کو اور ان کے انجام کو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھذا وإن للطاغین، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والے تھے، لشر مآب، یعنی بری پلٹنے کی جگہ اور ٹھکانہ۔ پھر اس کی تفسیر کی اپنے اس قول کے ذریعے سے، جہنم یصلونھا، یعنی وہ اس میں داخل ہوں گے، پھر جہنم ان کو گھیر لے گی اپنی تمام جانبوں سے،
وبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق. بہرحال حمیم تو وہ گرم پانی ہے جس کی گرمی کی کوئی انتہا نہ ہوگی. جہاں تک غساق کا تعلق ہے تو وہ اس کی ضد ہے اور وہ ٹھنڈا پانی ہے کہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کے المناک تک ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآخِرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، یعنی اس قبیل کے بہت سے عذاب ہوں گے. شیء اور اس کی ضد، اس کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو البتہ دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے. امام حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ غساق ایک چشمہ ہے جو جہنم میں بہایا، جس کی طرف زہر بہایا جائے گا، ہر قسم کا زہر، سانپ اور بچھو میں سے اور اس کے علاوہ زہریلے جانور میں سے. پھر اس کو پکایا جائے گا، پھر آدمی کو لایا جائے گا، پھر اس میں اس کو گوتا دیا جائے گا، ایک گوتا، پھر اس کو نکالا جائے گا اور تحقیق کے اس کی کھال اور اس کا گوشت گر چکا ہوگا ہڈیوں سے، اور اس کی کھال اور اس کا گوشت لٹک جائے گا اس کے ٹخنوں میں اور اس کی ایڑیوں میں، اور وہ اپنے گوشت میں گھسیٹ کر چلے گا جیسا کہ وہ اپنے کپڑے کو گھسیٹ کر چلتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، یعنی مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، جیسے سردی کا عذاب، زہر اور گرم پانی، یعنی بعد سموم اور گرم پانی اور زکوم کا کھانا اور دشوار گھاٹیوں پر چلنا اور آگ کے گڑھوں میں جھونکنا، اور اس کے علاوہ مختلف متضاد قسم کے عذابات ہوں گے. اور یہ تمام چیزیں وہ جس کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو رسوا کیا جائے گا اس سبب سے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، یہ بتلانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم والوں کی باتوں کے بارے میں، ان میں سے بات کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلما دخلت امۃ لعنت اختها، یعنی سلام کے بدلے وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے اور جھٹلائیں گے، اور ان میں سے بعض کے کافر کہیں گے، انکار کریں گے. بس وہ جماعت کہے گی جو دوسری سے پہلے داخل ہوگی کہ جب وہ آئیں گے، جب جہنم کے داروغہ کے ساتھ آئیں گے، ھذا فوج مقتحم، یعنی داخل ہونے والے، معکم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، اس لیے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے. قولوا بل انتم لا مرحبا بكم، پس وہ ان داخل ہونے والوں سے کہیں گے بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا، یعنی تمہیں نے تو ہم کو دعوت دی تھی اس چیز کی طرف جہاں ہم پہنچے ہیں، جس جگہ کی طرف، برے ٹھکانے کی طرف، جس برے ٹھکانے کی طرف ہم پہنچے ہیں. فبئس القرار، یعنی یہ بری جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے. قولوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، بس ان کے پچھلے ان کے اگلوں سے کہیں گے اے ہمارے رب انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، بس ان کو دگنا عذاب دیجیے جہنم میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو، یعنی تم میں سے ہر ایک کے لیے عذاب ہوگا اس کے مطابق. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، یہ کفار کے بارے میں بتلانا ہے جہنم میں کہ وہ مقصود پائیں گے ان لوگوں کو جن کا وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ گمراہی پر ہے، اور وہ حالانکہ وہ مومن تھے اپنے گمان میں. وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ہمارے ساتھ جہنم میں. امام مجاہد نے فرمایا کہ ابو جہل کا قول ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہوں بلال کو، عمار کو، سہیب کو اور فلاں کو اور فلاں کو. ایک مثال کے طور پر بیان کیا ہے، ورنہ تو ہر کفار کی یہی حالت ہوگی کہ وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ مومن جہنم میں داخل ہوں گے. پھر جب کفار جہنم میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کو گم پایا اور ان کو نہیں پایا، تو وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا، یعنی دار دنیا میں، ام زاغت عنهم الابصار، وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے محال جس کے ذریعے سے وہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جہنم میں ہو لیکن ہماری نظر ان پر نہ پڑی ہو. بس اسی وقت وہ جان لیں گے کہ وہ بلند درجات میں ہے، اور یہی باری تبارک و تعالیٰ کا اور وہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے کہ تحقیق ہم نے پا لیا وہ وعدہ جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا سچا، یا تم نے پایا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے کیا تھا سچا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. بس ان کے درمیان جب پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت و ظالمین پر. اور باری تعالیٰ کا فرمان ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، یعنی یہ وہ بات جو ہم نے آپ کو بتائی ہے محمد، یعنی جہنمیوں کا ایک دوسرے سے جھگڑنا اور ایک دوسرے پر لعن کرنا یہ البتہ حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں
طاغین کے لیے، سرکشوں کے لیے اللہ پاک کے یہاں انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کے جو الگ الگ طبقات ہیں اس میں شدید طبقہ جو ہوگا اسی میں ان کو داخل ہونا ہے، اور اسی کی تشریح لشر مآب سے اللہ پاک نے آگے بدل واقع کیا جہنم، یعنی جہنم شر مآب سے مراد فبئس المہاد، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا جس میں وہ داخل ہوں گے۔ سیصلی نارا یصلونہا ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اور جس کا تم انکار کرتے تھے، فلیذوقوہ، اس کو چکھو تم گرم پانی، اور غساق جہنمیوں کا دھون کو، اسی کو نیچے ذکر کیا۔ غساق کا ایک مفہوم تو یہی ذکر کیا کہ جہنمیوں کا دھون، خون پیپ وغیرہ، اور ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ جہنم میں جتنے زہریلے جانور ہیں ان سب کے جو زہر ہے وہ ان کو پلایا جائے گا اور وہاں موت آئے گی نہیں۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی اس سے ملتی جلتی دوسری بہت ساری عذاب اور سزائیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جب الگ الگ ممالک میں اور الگ الگ علاقے میں لوگ الگ الگ طور پر سزا دیتے ہیں، امریکہ نے مسلمانوں کو جو گوانتانامو جیل میں رکھا تھا تو عجیب عجیب قسم کی نئی نئی سزائیں دی جو آج تک دنیا میں تصور نہیں تھا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس کا تصور نہیں ہے وہ بھی، اور جس کا تصور ہے وہ بھی، اور جو انسانی تصور سے خارج ہے ان تمام چیزوں کی طرف سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے الگ الگ قسم کے اللہ پاک کی طرف سے عذاب دیے جائیں گے، جب بندے باوجود کم قدرت کے اتنی چیزیں کر سکتے ہیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اس کے بعد یہاں سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان جماعتوں کا ذکر کرتے ہیں قرآن ان آیات کے ذریعے نیچے کہ دو جماعتیں ہیں تابع اور متبوع کی۔ قرآن کریم نے تابع اور متبوع کا 24ویں پارے میں بھی آ رہا ہے، ان کے درمیان آپس کا مکالمہ یہ بھی ہے، اور اسی طرح ونادى اصحاب الاعراف ونادى اصحاب الجنہ، وہاں پر بھی 8ویں پارے میں بھی گزر چکا۔ تو یہ مختلف قسم کے تابع اور متبوع کے درمیان کے جو مکالمے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ ایک جماعت جہنم میں پہلے سے ہوگی متبوعین کی، اب تابع لوگوں کو بھی فرشتے لے کر جائیں گے تو یہ کہیں گے لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی مرحبا اور استقبال نہ ہو، اس لیے کہ تم بھی تو ہماری طرح گنہگار ہو، کوئی اچھا آدمی آئے جو ہمیں جہنم سے بچا لے اس کی وہ امید کرتے ہوں گے، اور اب جب یہاں کوئی اچھا ہی نہیں، ان کے جیسے ہی ہیں، ان کے ہی تابع رہنے والے ہیں، تو اب یہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے تم نے ہی ہمیں جہنم میں پہنچایا، انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم نے ہی ہمارے لیے یہ راہ بتلائی۔ شیطان کو بھی کہیں گے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق فاخلفتمونی، تم نے نافرمانی کی، وعدہ خلافی کی۔ دوسری ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ شیطان کو یہ لوگ کہیں گے تو نے ہی ہمیں ورگلایا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں ظاہری ایک راستہ بتلایا تھا، تم نے اپنی عقل اور اپنے شعور سے اپنی خواہش کی بنیاد پر میری پیروی کی ہے، میری وجہ سے میری پیروی نہیں کی ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدنا عذابا ضعفا في النار، اب اس موقع کے اوپر یہ لوگ کہیں گے متبوعین کے متعلق تابع کہ انہوں نے ہی جہنم میں ہمیں پہنچایا تو ان کو دگنا عذاب دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں فرمایا کہ ہر ایک کو عذاب تو ملے گا اپنی اپنی کیفیت کے مطابق، تابع کو تابع کے اعتبار سے، متبوع کو متبوع کے، لیکن نفس عذاب میں دونوں شریک ہونے والے ہیں، اصل اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی بدماشی ہوتی ہے، دنیا میں بھی لوگ جب کسی چیز کو بدلنا ہو تو آپس میں خواہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن جہنم کی لڑائی اس طرح نہیں ہوگی۔ تاجروں میں ہوتا ہے، پیسے لینے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے پاس حکمرانی کے لیے تو آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ تاجر سمجھ جائے کہ رائٹ لڑے تو میں نے ہوں آپ، یہ پالیسی ہوتی ہے۔ لیکن جہنم میں اس طرح کی پالیسیاں چلنے والی نہیں، اس لیے حقیقی اعتبار سے ہی یہ ان سے ناراض ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کس کو کیا عذاب دینا ہے، اسی کو اگلی آیت میں فرمایا اتخذناہم، فبئس قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہی خصوصیت ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے وہ کر دیتے ہیں، دونوں آیتوں کی تفسیر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور دوسرا مترادف الفاظ کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اس کا سب کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے الگ الگ معانی ابن کثیر کبھی ذکر کرتے ہیں لغوی اعتبار سے، یا ایک چیز کو الگ الگ، جیسے یہ ایلسو منقلب ومرجعین، تو منقلب مرجع ایک ہی ہے، یہ ان کے آپس کے تبادلے ہوں گے بات چیت کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ان کو سب کو ختم کر دیا جائے گا، صاف کہا جائے گا۔ آگے اس کے بعد ذکر کیا کہ ایمان والوں کو نہیں دیکھیں گے، جیسے ابو جہل حضرت بلال عمار صہیب وغیرہ کو دیکھے گا، نظر نہیں آنے جہنم میں، یہ تو یہی سمجھ رہے ہیں، جیسے ہندوستان کے کفرو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ملس لوگ ہیں اور ہم لوگ ہی جنتی ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو کافر بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے کفر ان کا۔ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ شاید وہ
اتخذناہم سخریا، دار دنیا میں ہم نے ان کا مذاق کیا، ام زاغت عنہم الابصار، اس لیے وہ یا تو جنت میں ہی ہے یا جہنم ہی میں ہے لیکن ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی ہے۔ اسی کا جواب اپنے آپ کو ایک محال چیز کے ذریعے تسلی دینا چاہیں گے، اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے یہ ظہور ہوگا، ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، ہم نے سب کچھ پا لیا، تم نے پایا، تو وہ بھی قبول کریں گے کہ ہاں جہنم میں ہم نے سب کچھ پایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جہنمیوں کا اس طرح جگڑنا وہاں پر حق ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کا یہ فرمانا ہے کہ اس وقت ابو جہل ابو لہب آپس میں کتنے ملے ہوئے ہیں، وہاں جب جائیں گے، یہ تو آخرت کی بات بتلائی، دنیا میں یہ ہوتا ہے دو آدمی گناہ میں شریک ہوتے ہیں اور پھر جب جرم کے مطابق سزائیں دی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو کوستے بھی ہیں اور کبھی خود ایک دوسرے کے خلاف گواہی بھی، تاجن و ساکسی جس کو گجراتی میں بولتے ہیں۔ جو گنہگار ہوتے ہیں انہی میں سے ایک فریق کو پولیس اپنی فیور میں کر لیتی ہے اور وہ ساری باتیں بتلا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابھی کتنی محبتیں تمہاری ہے ابو جہل ابو لہب کی، وہاں جب جاؤ گے تو یہ ساری دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ آپ کہہ لیجیے کہ بلا شبہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو واحد غالب ہے، آسمان و زمین کا اور ان دونوں کی درمیان کی چیزوں کا رب ہے، زبردست ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ لیجیے کہ یہ بڑی خبر ہے، تم مجھ سے اعراض کر رہے ہو، کرنے والے ہو، اور میرے پاس ملائے اعلیٰ کا علم نہیں ہے جب وہ جھگڑ رہے تھے، میرے پاس اختلاف کر رہے تھے، جب وہ اختلاف کر رہے تھے، میرے پاس تو صرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حکمت دیتے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ وہ فرمائے اللہ کے منکرین کو اور اس کے شریک کرنے والوں کو اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کو، انما انا منذر، کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، یعنی وہ تنہا ہے، تحقیق کے ہر چیز پر وہ غالب ہے اور اس پر غلبہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، یعنی وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور اس میں تصرف کرنے والا ہے، العزیز الغفار، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا ہے اپنی عظمت اور اپنی عزت کے باوجود، قل هو نبأ عظیم، یعنی یہ بڑی عظیم الشان خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، انتم عنہ معرضون، یعنی وہ غافل ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا قل هو نبأ عظیم، اس سے مراد قرآن ہے، باری تعالیٰ کا فرمان، ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، یعنی اگر وحی نہ ہوتی تو میں کہاں سے جانتا ملأ اعلیٰ کے اختلاف کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی حالت کے بارے میں اور ابلیس کا ان کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کرنے کے بارے میں اور اللہ تبارک ابلیس کا اپنے رب سے حجت بازی کرنے میں، ابلیس کا اپنے رب سے حجت بازی کرنے کے بارے میں، اپنی فضیلت کے بارے میں آدم علیہ السلام پر اور اس کے علاوہ۔ قل انما انا منذر، اصل جو سورت کا مضمون ہے وہ رسالت ہی ہے، سیاق و سباق سے رسولوں کا تذکرہ اور درمیان میں رسولوں کی باتیں اور اس کے اندر بھی مرنے کے بعد کی زندگی کے تصورات۔ چونکہ دنیا میں عمومی طور پر لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہے، اس لیے اللہ کے داعی کو منذر کی صفات سے زیادہ تشبیہ دی گئی، بشیر بھی فرمایا گیا، یہاں منذر فرمایا، اس لیے کہ منذر سیاق و سباق کے اندر جتنا کفر اور شرک تھا اس کے لیے منذر ہی کی صفت مناسب تھی۔ ایک اللہ واحد القہار، وہی خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، آسمان و زمین کے سارے نظامات اسی کے قبضے میں ہے اور درمیان میں بھی جتنی چیزیں ہیں ان سب پر بھی، اور آسمان و زمین کا نظام کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جدید سائنسدانوں نے آسمان کا انکار کیا ہے، اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ آسمان کا انکار یہ تمہارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو کائنات کے اندر یونیورسل میں، آسمان تو اوپر کی دنیا ہے، یہ جو نیچے کی دنیا ہے اسی کے اندر تمہارا یہ سب ہو رہا ہے، اور ابھی تو زمین کے کتنے حصے ہیں، شداد کی جنت ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، یاجوج ماجوج کہاں ہے یہ پتہ نہیں ہے، دجال کہاں ہے پتہ نہیں ہے، تو تم آسمانوں کی باتیں کیا کرتے ہو؟ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، وہاں پر بھی اقطار فرمایا۔ تو آسمان اور زمین ان سب کا اللہ تبارک تعالیٰ رب ہے اور ان تمام کے ذرے ذرے کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔ العزیز الغفار، زبردست ہے، جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، اور الغفار بھی ہے لیکن صفت بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ قل هو نبأ عظیم، آپ فرما دیجئے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہاں پر بھی آیا بڑی خبر اور یہاں پر بھی آیا، لیکن سیاق و سباق میں یہاں قیامت مراد نہیں ہے، مفسرین نے یہاں نبأ عظیم سے مراد
قرآن کریم مراد لیا یا انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت اس کو مراد لیا، تو خیر رسول ہونا بھی بہت بڑی چیز ہے. انتم عنہ معرضون، اور تم سب اس سے اعراض کر رہے ہو، نبیوں سے انکار کر رہے ہو ان کا. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو اوپر فرمایا تھا تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا، اور ایک خود وہاں پر آسمان کے اندر ملأ اعلیٰ کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں، فرشتوں کے درمیان آپس کے مسائل ہوتے ہیں، شیطان نے جو کچھ کیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق بار بار قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے ایسی باتیں بتلاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو عام انسان نہیں بتلا سکتے ہیں، ان تمام مواقع پر انبیاء کرام کی رسالت کو اس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. یہاں پر بھی اسی کو فرمایا. اسی طریقے سے آپ اس وقت نہیں تھے یلقون اقلامہم ایہم یکفل، حضرت زکریا اور حضرت مریم کے قصے کو ذکر کیا قلم کو پانی میں ڈالنے کے وقت، وہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں تھے. اسی طریقے سے تلک من انباء الغیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور وہاں پر بھی فرمایا کہ آپ وہاں نہیں تھے، آپ اس وقت نہیں تھے. یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ایسی باتیں تمہیں بتلاتا ہوں جو دنیا کا کوئی انسان نہیں بتلا سکتا. ملأ اعلیٰ میں جو اختلافات اور جو چیزیں ہیں وہ میں تمہیں نقل کرتا ہوں. فرشتوں کے درمیان آپس میں حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کی جو گفتگو ہوئی، ابلیس نے جو پوری دلیل کی جو آگے آ ہی رہی ہے، کئی مرتبہ آ چکی ہے. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ بلا شبہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو مٹی سے، پھر جب میں ان کو برابر پیدا کر برابر بنا دوں، پھر میں اس میں روح پھونک دوں میری روح میں سے، تو تم ان کے سامنے سجدے میں گر جانا. پس تمام کے تمام فرشتے اکٹھے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس، اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا اور وہ کافروں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا یہ کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. کیا تمہیں بڑا بننا چاہا یا تو بڑے لوگوں میں سے؟ تو نے تکبر کیا یا بڑے لوگوں میں سے؟ تو نے تکبر کیا یا بڑے لوگوں میں سے ہے. اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس کے مقابلے میں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جائے اس لیے کہ تم مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. شیطان ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجیے اس دن تک جس دن سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی یعنی معلوم وقت کے دن تک. شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ضرور بھی ضرور ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور بھی ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے. یہ قصہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف کے شروع میں، سورہ حجر کے شروع میں اور سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اور سورہ کہف میں اور یہاں پر. اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلایا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے کہ بیتوں کے وہ عنقریب ایک بشر کو پیدا کرے کھن کھناتے سروے گھڑے سے، اور ان کو پہلے سے حکم دے دیا کہ جب وہ اس کی پیدا کرنے سے فارغ ہو جائے اور اس کو ٹھیک کرنے سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ان کے سامنے سجدے میں گر جائے اکرام کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے. بس تمام فرشتوں نے فرما برداری کی سوائے ابلیس کے، اور وہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. بس اس کی طبیعت اور اس کی فطرت نے اس سے خیانت کی. بس اس کو آر محسوس ہوئی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے اور اس نے جھگڑا کیا اپنے رب سے اس سلسلے میں اور دعویٰ کیا کہ وہ بہتر ہے آدم کے مقابلے میں اس لیے کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے آگ سے اور آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے اور آگ بہتر ہے مٹی کے مقابلے میں اس کے گمان میں. اور تحقیق اس نے غلطی کی تھی اس میں اور اس نے خلاف ورزی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اور اس کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا اور اس کی ناک خاک آلود کر دی اور اس کو دھتکار دیا اپنے رحمت کے دروازے سے اور انسیت کی جگہ سے اور مقدس بارگاہ سے اور اس کا نام ابلیس رکھا اس کی علامت کے طور پر
اعلان کرتے ہوئے کہ تحقیق کے اس کو دور کر وہ رحمت سے دور ہو گیا ہے اور اس کو اتار دیا آسمان سے زمین کی طرف ذلیل و خوار ہونے کی حالت میں. پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت طلب کی دوبارہ زندہ ہونے کے دن تک. تو اس حلیم و بردبار خدا نے اس کو مہلت دے دی جو جلدی نہیں کرتا ہے ان لوگوں پر جو اس کی نافرمانی کرے. پھر جب وہ ہلاکتی سے معمول ہو گیا قیامت کے دن تک تو اس نے بغاوت کی اور سرکشی کی اور کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ لوگ مستثنیٰ ہے دوسری آیت میں اور وہ باری تعالیٰ کا یہ فرمان ہے إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. بلا شبہ میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا اور آپ کا رب نگہبان ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. باری تعالیٰ کا فرمان قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. امام سدی نے فرمایا کہ یہ قسم ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان ولكن حق القول مني لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. اور جیسے باری تعالیٰ کا فرمان قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ابن کثیر نے ذکر ہی کر دیا کہ کئی آیتوں کے اندر اس مضمون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. فرشتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے گفتگو کی. پہلے پارے میں اس کا ذکر آ چکا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ان دونوں کے متعلق لوگ عجیب و غریب قسم کی چیزیں سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا مقابلہ شیطان سے نہیں ہے. یہاں مقابلہ آدم اور شیطان کا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی نے تو اس کو پیدا کیا, وہ خود بھی جانتا تھا. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ عالم بھی تھا, عامل بھی تھا. اور ایک جگہ حضرت تھانوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو معرفت بھی تھی لیکن عاشق نہیں تھا. حضرت مولانا قمرالزمان صاحب فرماتے ہیں کہ معرفت بھی نہیں تھی. خیر جس درجے کی تھی وہ تو اس کا انکار نہیں ہوگا. حضرت تھانوی اسی درجے کا اقرار کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں. حضرت مولانا قاسم صاحب آنٹی نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ ایسا مولانا فرماتے ہیں اور حضرت تھانوی نے ایسا کہا ہے. میں نے کہا حضرت دونوں کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. پھر مولانا سراج صاحب باجی نے بھی کہا کہ یہ باتیں, میں نے کہا یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن حضرت مولانا قمرالزمان صاحب پر غلبہ چونکہ شیطان کی شرارت کا ہے اس لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی معرفت نہیں تھی. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا اور اس وقت اللہ پاک غصے میں تھے, اس کے باوجود اس کو معلوم تھا کہ اللہ پاک کا غصہ تأثر والا نہیں ہے, متاثر ہونے والا نہیں ہے, اس لیے اس وقت بھی اس نے اللہ پاک سے مہلت مانگی. یہ مہلت اللہ پاک نے دی اور اس نے مانگی اللہ کی صفات کی معرفت پر. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو معرفت تھی. اور حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ معرفت تو تھی لیکن اس معرفت کا صحیح استعمال نہیں کیا اس نے. اسی معرفت کی بنیاد پر اس کو تو اتنا ہی جاننا تھا کہ حکم اللہ پاک دے رہے ہیں, آدم کون ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے, لیکن اس نے یہی چکر لگایا. من نار وخلقتہ من طین, اور آگ کی صفت ہے جہاں بھی جلائیں گے اوپر ہی جائے گی. شیخ سعدی اسی کو فرماتے ہیں جے خاک آفری دندت خداوند پاک, اللہ پاک نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے تو مٹی کی طرح تواضع کر. فخرج منہا فإنک رجیم, اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم میرے دربار سے نکالا گیا. قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا ہے, اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل, اور پھر ارض فرماتے ہیں, پھر جنت نہیں فرماتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ شیطانی چکر نہ بھی ہوتا درخت کے کھانے کا, تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام کوئی بھی ہوتا جس کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اس دار دنیا میں آنا تھا. اس وقت سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں کئی کہ انسان کی تخلیق ایسی لگ رہی ہے کہ یہاں کی نہیں ہے, اور باقی جتنی مخلوق ہے یہ یہاں کی فطرت کے ساتھ وابستہ ہے. اور اس پر اس نے مثالیں بہت ساری دی ہے کہ آپ دیکھ لیے جنگل کی سردی گرمی وغیرہ جانوروں کو راس آ جاتی ہے, وہ اتنا زیادہ کبھی کوئی مر جائے وہ الگ ہے, باقی عام احوال کے اعتبار سے, اور انسان برداشت نہیں کر سکتا. اس کو گرمی سے بچنے کے بھی اسباب چاہیے, ٹھنڈی سے بچنے کے بھی, بارش سے بھی, اور بھی اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان کو چاہیے بہت ساری چیزیں. اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں کا نہیں ہے, یہ مخلوق کہیں اور کی ہے. ارجعی الی ربک, جہاں سے آئی تھی وہیں واپس جانا ہے. خیر, تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہمارے عیسائی بھائیوں نے جو ایک غلط قسم کی چیز کا تصور کیا کہ انسان کی پیدائش یہ گناہ والی ہے اور اس لیے انسان گنہگار ہے, اور اسی کے کفارے میں نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا, اپنے بیٹے کی ہی قربانی دی آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے. یہ اس قسم کے عقیدے کفارہ ان کے یہاں مشہور ہے, لیکن یہ سب باتیں غلط ہے.
دو تصور ہے اس کے ذریعے. ایک تو یہ کہ انسان کو یہ بتلایا گیا کہ پیدائشی گنہگار ہے، تو عصر حاضر کی جو گناہوں میں لوگوں کو مبتلا کرنے والے جو اپنی طرف سے سب چیزیں کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع کرتے ہیں کہ دیکھیے باپ نے بھی گناہ کیا تو ہم اولاد بھی اگر گناہ کریں گی تو کیا ہوگا. دوسرے عیسائیوں میں کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ جب انسان پیدائشی گنہگار ہے تو مایوس ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مایوسی کو بھی ختم کیا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن توبہ کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. سورہ توبہ میں التائبون العابدون اور اس طرح کی کئی دوسری آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں عیسائیت میں جو غلط قسم کے عقیدے چل رہے ہیں یہ ان کی اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام فحج آدم موسیٰ، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اس لیے کہ جو دلیل آدم علیہ السلام نے کی کہ پیدائش سے پہلے ہی میرے متعلق لکھا ہوا تھا تورات میں، تو یقینی بات ہے کہ وہ ہو کر رہنے والا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں. پیشاب پاخانے کا مجموعہ اور گندگی کا مجموعہ انسان ان حکمتوں کو نہیں جان سکتا. وہ پاک ذات ہے، وہ اپنے اعتبار سے کسی بھی چیز کو کرتے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا تو ہم جنتی ہوتے. تو ہماری فطرت اور سرشت میں بھی ایسی چیز داخل کی جا سکتی تھی جس میں اختبار اور امتحان ہے. تو دونوں قسم کی چیزیں وہدیناہ النجدین، خیر اور شر دونوں ہوتی تو شر کی طرف بھی ہم مائل ہو سکتے تھے. اور اسی لیے معرفت الہیہ کی اتنے راستے اور اتنی دلیلیں بتلائی اور اللہ کے خلاف کی دلیلیں بہت کم ہے اور وہ بھی انسانوں کی گڑی ہوئی ہے، وہ اپنے اعتبار سے دلیل سمجھتے ہیں. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، ایک کتاب ہے شیطان کی سوانح عمری اردو میں، اور عجیب و غریب ہے، لکھنے والا تو انسان ہے لیکن حضرت کی طرف منسوخ کر کے بہت کچھ چیزیں لکھی ہیں. اس میں شیطان کہتا ہے کہ میں نے کیسے عبادت کی اور کیسے پہلے آسمان سے دوسرے پر گیا، دوسرے سے تیسرے، اس طریقے سے فرشتوں کے ساتھ میرا کس طرح جوڑ ہو گیا عبادت کی بنیاد کے اوپر، عابد ہونا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. ایک اور روایت بھی ہے فرشتے کہیں گے کہ ہمارے لیے آخرت دیجیے، یعنی ہمارے لیے جنت دیجیے ہمیں، اور انسانوں کو دنیا کے اندر آپ نعمتوں سے نواز رہے ہیں تو ہمارے لیے آخرت ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ میری وہ مخلوق جس کو خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کو اس طرح نہیں کر سکتا جن کو کلمہ کن سے پیدا کیا. فرشتوں کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا. اسی لیے جنت کی حوروں کے مقابلے میں دنیا کی جو عورت ہے ہماری، ان کی فضیلتیں ذکر کی گئی اور روایتوں میں ہے کہ ان کا حسن تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو دیا ہوا ہے. اور وہ عورتیں جو دنیا کے اندر نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، عبادتیں کرتی تھی، اب وہاں ان کا حسن جو ہوگا وہ عبادتوں والا نور ہوگا اور وہ اس حسن کے اندر ان کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. یوسف بھائی تھے افین والے مذاقی، کبھی کبھار ہم لوگ کہتے تھے کہ جنت میں بھی یہی ملے گی. وہ کبھی عورتوں کے متعلق بہت مذاق میں بولا کرتے تھے تو کیا پھر وہ جنت کیا ہوئی جس میں یہی ہوئی؟ میں نے کہا یہ نہیں ہوگی، اب وہاں والی وہ بھی بدل جائے گی، آپ کا بھی اندر کا چوکتا جو گناہ اور برائی والا ہے وہ بدل جانے والا ہے. غل للذین آمنوا، دنیا میں جب اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے تو یہ کینہ اور غل نکل جائے گا. یا ابلیس ما منعک استکبرت ام کنت من العالی، تو نے تکبر کیا اور یہی اپنے آپ کو آگ سے پیدا ہونے والا سمجھ کر، ام کنت من العالین، یا تو نے اپنے آپ کو حکم سے بالا تر سمجھا، ام کنت من العالین کہ یہ حکم مجھے نہیں دیا گیا ہے، یہ سمجھا تو نے. قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ بس یہی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ دلیل اس نے اپنے اعتبار سے کی ہے، آگ اور مٹی میں کون افضل ہے وہ نہیں جانتا. قال فاخرج منها فانك رجیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ. وان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک کی لعنت تو رحمت سے دور کرنا ہے کہ تو نیکی کی طرف نہیں آئے گا اور پھر عذاب اور سزائیں ہوگی وہ الگ ہے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک آپ مجھے مہلت دیجیے. الی یوم یبعثون کہا اور پھر اس کے بعد یوم یبعثون کے بعد تو حساب کتاب ہوگا ہی، اس لیے اس کے بعد وہی مسئلہ ہوگا. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو حضرت تھانوی کا تو یہی کہنا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہی ہوگی. حضرت مفتی شفیع صاحب کا کہنا ہے کہ اس نے یہ کہا فانذرنی الی یوم یبعثون، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ انی انذرت الی یوم یبعثون، بلکہ اتنا فرما دیا فانک من المنذرین، مہلت تو دی لیکن الی یوم الوقت المعلوم فرمایا، اور وہ اللہ پاک کے یہاں معلوم ہے. اس لیے اس نے جو دعا مانگی وہ ضرور نہیں ہے کہ وہی ہو.
یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے. قال فبعزتک لاغوینہم، لیکن یہ سب چیزیں عالم معاد سے اس کا تعلق ہے، سیاق و سباق اور آیتوں کے اور یا احادیث کے مجموعے سے، یا دین اور شریعت کی باتیں. اتنی سب کچھ پڑھنے کے بعد ایک ملکہ نفس جو مفسرین کو حاصل ہوتا ہے، محدثین کو، اس کی روشنی کے اندر انہوں نے فرمایا ہو فبعزتک لاغوینہم اجمعین. اس نے قسم کھا کر کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن خود اس نے ہی استثناء کر دیا کہ آپ کے مخلص بندے میرے چکر میں نہیں آئیں گے، مخلص جن کو آپ نے اپنی طرف سے خالص کیا ہے، لیکن مخلص ہوگا تو مخلص بنایا جائے گا. قال فالحق والحق اقول، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری طرف سے سچی بات کہی جا رہی ہے، جو تیری پیروی کریں گے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا، اس پر کسی اجرت کارنامے میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یہ نہیں مگر نصیحت جان والوں کی تم جان لو گے اس کی ضرور اور تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کو ایک وقت کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجیے محمد کے مشرکین سے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں اس تبلیغ کے دین پر، اس خیرکار پر کسی اجرت کا جو تم مجھے عطا کرو گے، یعنی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں نے ارادہ کیا ان باتوں پر جس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور نہ میں اس پر کوئی زیادتی چاہتا ہوں، بلکہ مجھے تو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں اس کو پہنچا دوں. نہ میں نے اس پر زیادتی کی ہے اور نہ اس میں امرت به ادعیت، جس کا حکم ہوا اس کو میں پہنچا دیتا ہوں، جس کا حکم ہوا اس کو پہنچا دیتا ہوں. نہ میں نے اس میں زیادتی کیا اس پر اور نہ اس میں سے کم کیا ہے. اور بلا شبہ میں تو اس سے چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور دار آخرت. حضرت مسروق نے فرمایا کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر انہوں نے فرمایا اے لوگوں، جس شخص کا کسی بات کا علم ہو تو چاہیے کہ اس کو کہہ دے، اور جو نہ جانتا ہو تو وہ چاہیے کہ یہ کہے اللہ عالم. اس لیے کہ علموں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کہے اس بات کے بارے میں جس کو وہ نہیں جانتا ہے اللہ عالم. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. اور باری تعالیٰ کا فرمان ان هو الا ذکر للعالمین، اس سے مراد قرآن ہے کہ جو نصیحت ہے تمام مکلفین کے لیے، یعنی انسان اور جناتوں کے لیے. ابن عباس نے للعالمین، اس سے مراد جنات اور انسان ہے. اور یہ آیت کریمہ ایسے ہی جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان لأنذرکم به ومن بلغ، اور باری تعالیٰ کا فرمان ولتعلمن نبأه، یعنی اس کی خبر اور اس کی سچائی بعد حین، یعنی عن قریب. امام قتادہ نے فرمایا کہ موت کی بات. حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور دونوں قولوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ جو مرا تو تحقیق کہ وہ قیامت کے حکم میں داخل ہوا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن آدم موت کے وقت تیرے پاس یقینی خبر آ جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے فرما دیجیے ما اسألکم علیہ من اجر، اس دعوت کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں. یہ ایک داعی کا سب سے بڑا اخلاص ہوتا ہے کہ اس کی نظر لوگوں کی جیب پر نہ ہو، لوگوں کی نگاہوں پر نہ ہو. ما اسألکم علیہ، اس لیے بار بار قرآن کریم نے نبیوں کے سلسلے میں یہی جملہ فرمایا ما اسألکم. اہل علم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ نظریں اللہ پاک کی طرف ہو، مخلوق کی طرف نہ ہو. تو ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، ایک تو میں تم سے مانگتا نہیں اس لیے کہ تم تو دے سکنے والے نہیں ہو، اللہ ہی دینے والے ہیں اجر کو. اور وما انا من المتکلفین، اس دعوت و تبلیغ کے اندر میں اپنی طرف سے کمی زیادتی بھی نہیں کروں گا، جو کما اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اس کو کما حقہ پہنچانے والا ہوں. آگے اس کے بعد حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا، یہ اصل میں آگے آ رہا ہے سورہ دخان کی تفسیر میں. نوف بقالی نے کچھ باتیں کہی، خیر ایک تو دوسری بات تھی حضرت خضیر اور موسیٰ والی، اور اسی طریقے سے ایک بیان کے اندر شاید نوف بقالی یا اور کسی نے بیان دیا، اور اس کے اندر انہوں نے واعظ نے یہ کہا قیامت سے پہلے جو دعا کا ذکر ہے قرآن کریم میں قیامت کی نشانیوں میں سے، اس کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خیال یہ تھا کہ اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، اس لیے اس موقع پر آپ نے جب آپ کو مسروق نے یہ بات سنائی کہ فلاں نے یہ بیان دیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی. لیکن جو بات اس نے کہی تھی اس موقع پر وہ صحیح تھی. عبداللہ ابن مسعود کی بھی بات صحیح ہے، وہ اس کو غزوہ بدر سے تعبیر کرتے ہیں سورہ دخان کی ان آیتوں کو، اور دیگر تمام صحابہ کرام اس کا تعلق مرنے کے بعد والی زندگی سے ہی کرتے ہیں، یا قیامت سے پہلے نشانی آئے گی جو دھوئیں والی، وہ تو بچ ہے، نظام ہے، ان سب کے بارے میں ابن مسعود کا کہنا ہے کہ ہو گئی شق قمر وغیرہ. اور عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ قیامت سے پہلے آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں. تو اس موقع پر عبداللہ ابن مسعود نے جب اپنی بات شروع کرنی چاہی تو یہ فرمایا تھا. تو ان کی تفسیر بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، صحابہ نے جو کی ہے وہ بھی صحیح ہے.
اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ علم میں سے یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ، جو چیز علم یعنی تحقیقی ہو اس کو بیان کیا جائے کتاب و سنت کے حوالوں کے ساتھ، ومن لم یعلم، اور جو نہیں جانتا ہے تو اللہ اعلم کہے۔ مسلم شریف کے مقدمے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پوتے اسی خاندان کے، ان سے کئی باتیں پوچھی گئی، کسی نے پوچھی، ہر جگہ پر انہوں نے اللہ عالم فرمایا۔ تو اس نے کہا سامنے والے نے کہ یہ کیا بات ہے، آپ کو جو بھی چیز پوچھی جاتی ہے تو آپ نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ جو نہ جانوں اس کو یہی کہا جائے کہ لا عالم۔ وما انا من المتکلفین، یہ لفظ جو قرآن کریم کا ہے یہ مدارس کے پڑھانے والے علماء کے لیے ہے۔ درس کے اندر جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو تکلف کر کے کھینچ تان کر کے کسی طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، خاص کر کے یہ عقلی علوم میں ہوتا ہے، منطق میں، فلسفے میں ایسی باتیں تو خیر وہاں تو متکلفین کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن دینی امور میں جہاں ہو، علوم عالیہ کے اندر جب اس طرح کی چیز ہو تو صاف کہا جائے کہ بھئی مجھے یہ روایت تو پہنچی ہے لیکن اس کی تشریح مجھے پوری معلوم نہیں ہے۔ یہ وما انا من المتکلفین میں اہل علم کی طرف اشارہ فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم سراپا نصیحت ہے سب کے لیے، عالمین جنات اور انسان کے لیے۔ پہلے قول میں نقل کیا کہ تمام مکلفین کے لیے، اور مکلفین میں انسان جنات دونوں ہے۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ قرآن آپ پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ڈرائیں جس کو بھی دعوت پہنچے۔ ایک تو لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ہے، اس پر قادیانیت وغیرہ نے کہا کہ حضور تو صرف عرب کے نبی تھے، لِأُنذِرَكُمْ، تو اس کا جواب دیا کہ کافۃ للناس بشیرا وَنذیرا بھی ہے۔ اسی طرح وَمَنْ بَلَغ میں پوری دنیا کی انسانیت آ گئی، اس لیے کسی ایک آیت کی کسی ایک جز کو جو کسی ایک پس منظر میں نازل ہوئی ہے اس کو عمومی مفہوم سمجھ کر اس پر اپنی تائید کروانا، اپنی تائید چاہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ باطل فرقوں نے اسی طریقے سے کیا ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کے علماء نے کتاب و سنت کے ان مسائل کو عقائد کی شکل دے دی۔ ابھی جو اجمیر سے باتیں آئی سلمان صاحب کی تائید میں صحابہ کرام کے متعلق، وہاں انہوں نے یہی بیوقوفی کی، یہ کہا کہ تم جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہو وہ کون مراد ہے، قرآن اور حدیث چاہیے، تو یہ بکواسات ہے۔ اس زمانے کے علماء اہل سنت والجماعت نے دیکھا معتزلہ کے مقابلے کے اندر اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں قسم کے علماء نے، اور ان دونوں بزرگوں نے دونوں لائن کے انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی ہی کے اندر عقائد ذکر کیے۔ کچھ صفات میں ان کے درمیان ہلکا پھلکا اختلاف ہے لیکن وہ ایک نظریاتی اختلاف ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ میں، کچھ عملی بھی ہے کچھ اعتقادی بھی ہے، لیکن جو ہے عملی اور اعتقادی وہ ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف کوئی بہت بڑا نہیں ہے، دونوں فریق اپنے اپنے اعتبار سے مانے، کوئی الایمان یزید و ینقص کہے اور کوئی یہ کہے کہ ایمان بسیط ہے مرکب نہیں ہے، تو دونوں کی باتیں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے مواقع کے اعتبار سے صحیح ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ایک مدت کے بعد تم اس کو جان لو گے، یعنی مرنے کے بعد۔ کچھ حضرات نے کہا کہ مرنے کے بعد فوراً، اور کچھ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن۔ مسئلہ یہ آیا کہ یہ برزخی جو عالم ہے اس کے اندر حساب کتاب سوالات تو ہوں گے لیکن اصل حساب کتاب یہاں نہیں ہوگا، اصل حساب کتاب تو وہاں، اس اعتبار سے قیامت کے بعد کا، اور خود آدمی کی قیامت یہی جب مر گیا تو قیامت آ گئی، اس اعتبار سے بعد حین مرنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے۔ یعرفونہ کے متعلق صحابہ کرام نے جو فرمایا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ موت کے وقت خبر آ جائے گی، آدمی پکا جان لے گا، دنیا کی بھی حقیقتی کو بھی جان لے گا۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔